بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان المعظم کی 15ویں شب میں بہت سے اعمال کرنے ہوتے ہیں۔ مختصراً میں آپ کی بارگاہ میں گزارش کر دیتا ہوں کہ 15 شعبان کی وہ شب ہے کہ امام جعفر صادق اپنے بابا حضرت محمد باقر علیہ السلام سے اس رات کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ مولا مجھے یہ بتائیے کہ کتنی عظیم رات ہے، تو مولا نے فرمایا کہ رات شب قدر کے علاوہ تمام راتوں سے افضل ہے، بس اس رات تقرب الہی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس رات خدا تعالی اپنے بندوں پر فضل و کرم فرماتا ہے اور ان کے گناہ معاف کرتا ہے۔ حق تعالی نے اپنی ذات مقدس کی قسم کھائی ہے کہ اس رات وہ کسی سائل کو خالی نہیں لوٹائے گا سوائے اس کے کہ جو معصیت و نافرمانی کے متعلق سوال کرے، یعنی غلط سوال مت کریں اللہ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح سوال آپ کا ضرور قبول فرمائے گا۔ خدا نے یہ رات ہمارے لیے خاص کی ہے، یعنی معصومین علیہ السلام کے لیے، جیسے کہ شب قدر کو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص فرمایا۔ بس اس شب میں زیادہ سے زیادہ حمد و ثناء الہی کرنا اور دعا و مناجات میں مصروف رہنا چاہیے۔ اس رات کی عظیم بشارت یہ ہے کہ سلطان عصر امام مہدی علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہے، جو کہ 255 ہجری میں بے وقت صبح صادق سامرا میں ہوئی تھی۔ اس رات کے چند اعمال یہ بھی ہیں کہ پہلا عمل غسل کرے، گناہوں میں کمی واقع ہوتی ہے اس رات کو غسل کرنے سے۔ دوسرا یہ کہ نماز اور دعا و استغفار کے لیے پوری شب بیداری کرے۔ امام زین العابدین کا فرمان ہے کہ جو شخص اس رات بیدار رہے تو اس کے دل کو اس دن موت نہیں آئے گی جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ تیسرا عمل، اس رات کا سب سے بہترین عمل امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے کہ جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر اس سے مصافحہ کریں تو وہ کبھی اس رات یہ زیارت ترک نہ کرے۔ زیارت کے لیے مفاتیح الجنان سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کربلا میں موجود نہیں ہیں تو اونچے مقام پہ کھڑے ہو کے زیارت کی تلاوت کیجئے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو مولا حسین کی زیارت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اس طرح بھی زیارت کریں تب بھی یہ ثواب ہوگا۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعنی یہ مختصر تلاوت کرنے سے بھی اتنا بڑا ثواب اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ کوئی شخص جہاں بھی اور جب بھی امام حسین علیہ السلام پر اس طرح سلام پڑھے، امید ہے کہ اس کو حج و عمرے کا ثواب ملے گا۔ اس رات کا چوتھا عمل دعائے کمیل پڑھنے کے بارے میں بھی روایت ہوئی ہے۔ اور پانچواں عمل تسبیحات 100 مرتبہ پڑھے کہ حق تعالی اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے اور دنیا و آخرت کی حاجات پوری فرمائے۔ تسبیحات 4 یہ ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد چھٹا عمل مغرب کی نماز کے بعد، یعنی ابھی عشاء نماز نہ پڑھی ہو، صرف مغرب کی نماز پڑھی ہو، تو ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ یعنی مغرب کے بعد جو سنت نمازیں ادا کرتے ہیں ان میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص ہے، اور نماز ختم کرنے کے بعد 10 مرتبہ یا رب اغفر لنا، یا رب اغفر لنا، یہ اس طرح 10 مرتبہ پڑھے۔ پھر 10 مرتبہ یا رب ارحمنا، یا رب ارحمنا، 10 مرتبہ یوں بھی تلاوت کرے: یا ربی تب علینا، یا ربی تب علینا۔ اور پھر 21 مرتبہ سورہ قل ھو اللہ احد کی تلاوت کرے۔ اس کے بعد پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ الذی یحیی الموتیٰ ویمیت الاحیاء وہو علی کل شیء قدیر، یہ عمل انجام دے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس طرح کرے خدا اس کی حاجات دنیا اور آخرت میں بجا لائے گا، یعنی دونوں جہانوں کی حاجتیں اور مرادیں پوری ہوں گی۔ اس
اس کا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ اگلے سال تک خدا کے حفظ و امان میں رہے گا۔ دوستو، یہ 15 شعبان کی جو شب تھی اس کے اعمال تھے کہ اس کے اعمال اور بھی بہت سے ہیں، آپ دیگر کتب کی طرف بھی رجوع کر سکتے ہیں، مختصراً یہ عمل بیان کر دیے ہیں۔ اور اس کے بعد 15 شعبان کا جو دن آتا ہے تو دن کے بھی اعمال ہیں، کیونکہ 15 شعبان کا دن ہمارے 12ویں امام حضرت حجت ابن الحسن العسکری صاحب الزمان امام مہدی صلوات اللہ علیہ وعلی آبائہ کی ولادت باسعادت کا دن ہے، لہٰذا یہ دن ہماری بہت بڑی عید ہے۔ بس آج کے دن کوئی مومن جہاں بھی ہو اور جس وقت بھی ہو اس کے لیے 12ویں امام علیہ السلام کی زیارت پڑھنا مستحب ہے، اور زیارت پڑھنے کی زیادہ تاکید بھی آئی ہے کیونکہ آپ کا ظہور یقینی ہے اور آپ ہی ہیں جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جبکہ وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔